اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا فرمان کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، پریشانی نہیں. اللہ نے کہا کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالی آپ سے آسانی کو چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور پریشانی، مشقت، تکلیف، ان ساری چیزوں کا مطالبہ اللہ اپنے بندوں سے نہیں کرتا ہے. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم بندے ہیں رب کے، ہم کتنے عاجز ہیں، کتنے کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جان رہا ہے ہمارے بارے میں. اس کو اس بات کا علم ہے کہ ہم اپنے بندے کو کس چیز کا مکلف بنائیں گے تو بندہ اس چیز کو بآسانی پورا کر لے گا. اور کون سا ایسا حکم ہے کہ جو حکم اگر بندوں پر مسلط کر دیا جائے تو بندے مشقت اور پریشانی میں پڑ جائے. تو ان ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے، ہماری فطرت کا، نیچر کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام جاری کیے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اسلام کا کوئی بھی حکم وہ انسانی نیچر سے الگ نہیں ہے. انسان کی فطرت جس چیز کو قبول کرتی ہے اس کے عین مطابق اسلام کا حکم ہے. تو انہی احکام میں سے ایک ایسا بھی حکم ہے جس سے ہمارا اور آپ کا ہمیشہ مواجہہ ہوتا رہتا ہے، سامنا ہوتا رہتا ہے، اور صحیح دلائل اور صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے انسان شک و شبہے میں پڑ جاتا ہے یا پھر پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ آیا اس مسئلے میں شریعت کا کیا موقف ہے، ہم کیا کریں نہ کریں، انسان پریشان ہو جاتا ہے. روزہ سے متعلق جدید مسائل ہیں، جدید طبی مسائل ہیں جن کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. بھائی، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے، اچھی چیز ہے، مسواک کرنا چاہیے. لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو ترقی کی ہے، انسانوں کو زمین سے اٹھا کر کے چاند تک جو پہنچا دیا ہے، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں. اور وہ تقاضے اگر شریعت کے مطابق ہیں، شریعت کے موافق ہیں، تو ان تقاضوں کو بجا لانا، ان کو پورا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر وہ تقاضے شریعت کے مخالف ہیں، شریعت سے ہٹ کر کے ہیں، جس کی وجہ سے اگر ہمارے عقیدے پر، دین پر آنچ پڑتی ہو، تو پھر ایسی صورت میں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس ترقی سے یا اس خدمات سے اپنے آپ کو بری کر لیں گے، اور راستہ ہمارا وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو رمضان میں خاص طور سے مسواک کے تعلق سے جو حکم ہے کہ مطہرۃ للصائم ومرضات للرب. مسواک کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے منہ کی بدبو سے ختم ہوتی ہے، منہ کی صفائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسندیدہ ہے، اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے. تو اب مسواک کی جگہ پر، چونکہ اب وہ زمانہ نہیں کہ آپ کھیت میں جائیں، بانس میں جائیں اور بانس میں جا کر کے لکڑی کاٹ کے لائیں مسواک کریں، وہ زمانہ ہے نہیں. اب زمانہ ٹوتھ پیسٹ اور برش کا ہے. تو کیا ٹوتھ پیسٹ سے ہم
رمضان کے دنوں میں منہ دھو سکتے ہیں یا نہیں دھو سکتے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ یا برش کا استعمال روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال رہے کہ وہ ٹوتھ پیسٹ جس کا اثر بہت تیز ہو، منہ میں ڈالنے کے بعد سن کرتا ہوا بالکل اندر تک چلا جائے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ نارمل ہے، اس کا ذائقہ اور وہ حلق کے نیچے تک نہیں جا رہا ہے، منہ تک ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اس سے منہ دھول سکتے ہیں ٹوتھ پیسٹ سے، اور اس سے روزہ پہ ہمارا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے طبی مسائل میں سے یا جدید مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ ناک میں ہم دوا ڈالتے ہیں۔ لوگ بارہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نماز روزے کی عام دنوں میں فکر نہیں ہوتی ہے، توحید کی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو بہت اہم بھی نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ جس کا جاننا انسان کے لیے بہرحال ضروری ہے، اس کے پیچھے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ ناک، کان یا آنکھ میں دوا ڈالنے سے اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، چونکہ 2 بوند 1 بوند 3 بوند کا معاملہ رہتا ہے، اور اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، روزے کی حالت میں ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سے بچتا ہے اور اپنے اس روٹین کو دن کے بجائے رات میں تبدیل کر لیتا ہے اور رات میں دوا ڈالتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے شخص کے لیے۔ لیکن اگر کسی نے دن میں ڈال لیا تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں، ہم اس پہ فتویٰ نہیں داغ سکتے۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا آنکھ اور ناک کا۔ کان، یہ آنکھ اور کان کا، ناک کے بارے میں الگ مسئلہ ہے، بلکہ روزے کی حالت میں مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔ تھوڑا بہت آپ وضو بنا رہے ہیں تو ہلکا ڈالیے، ناک صاف کیجئے، کوئی دقت، لیکن بہت زیادہ پانی ڈالنا اور اتنا ڈالنا کہ وہ اوپر تک چڑھ جائے اور اس کے ذریعے پھر حلق کے نیچے آ جائے، تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح ناک میں بھی دوا ڈالنے سے بطور احتیاط منع کیا گیا ہے کہ ناک میں انسان دوا نہ ڈالے، چونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق حلق سے ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مسائل ہیں، جیسے انسان دانت صاف کرواتا ہے رمضان کے مہینے میں، ڈینٹل کلینک پہ گئے اور ڈاکٹر نے ہمارے دانت کو دیکھا، کہا کہ آپ کو صاف کرنا ہوگا، یا دانت اکھاڑنے کی نوبت آ گئی، تو کیا روزے کی حالت میں ہم اپنے دانت کو اکھڑوا سکتے ہیں؟ ہاں، اکھڑوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ احتیاط یہ کرنا ہے کہ آنے والا جو بلڈ ہے، دانت اکھڑنے کے بعد جو بلڈ آتا ہے، اس بلڈ کو پورے احتیاط کے ساتھ ہم باہر پھینکیں گے، اندر نہیں جانے دیں گے جب تک بلڈ آ رہا ہے۔ جب تک اگر بلڈ اندر نہیں جاتا ہے تو دانت کے نکلوانے میں، اکھڑوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے دانت اگر صاف کرواتے ہیں اور دانت صاف کرواتے سمے اگر ہلکا خون نکل جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ طبی مسائل میں سے ایک مسئلہ انجیکشن کا بھی ہے۔ انجیکشن لیتے ہیں ہم لوگ، تو وہ انجیکشن جس میں غذائیت ہو، جس کو لینے کے بعد آدمی کو انرجی ملتا ہو، طاقت ملتی ہو، تو ایسا انجیکشن لگوانا روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ وہ انجیکشن جو بیماری کے خاتمے کے لیے ہو اور اس میں کسی طرح کی غذائیت نہ ہو تو ایسا انجیکشن لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے ہم لوگ ٹیکا لگواتے ہیں، ٹیکا بھی لگوا سکتے ہیں، اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹیکا کے ساتھ ساتھ
اکثریت ہم میں سے ایسے لوگوں کی ہے جو بلڈ شوگر کے مریض ہیں. گھر گھر میں بلڈ شوگر کے مریض مل جائیں گے آپ کو. اب بلڈ شوگر کے جو مریض ہیں ان کا لیول چیک کرنا ہے شوگر کا، تو لیول چیک کرنے کے لیے ان کا بلڈ ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، بلڈ نکلوا سکتے یا نہیں نکلوا سکتے روزے کی حالت میں. دیکھیے اسلام کتنا، اللہ کتنا رحیم ہے اپنے بندوں کے لیے، کتنی آسانی عطا کیا ہے. بلڈ لیول چیک کرنے کے لیے شوگر لیول چیک کرنے کے لیے اپنے بلڈ کو ہم نکلوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ ہمارا خراب نہیں ہوگا. روزے کی حالت میں ہے، اچانک ہم میں سے کوئی بیمار ہو گیا، ہاسپٹلائز ہو گیا اور اس کو بلڈ کی ضرورت پڑ گئی، بلڈ کہیں نہیں مل رہا ہے، مجبوری میں ہمیں بلڈ دینا ہے، کیا کریں گے بھائی؟ تو کیا روزے کی حالت میں ہم اس کو بلڈ دے سکتے ہیں؟ بلڈ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کے روزے پر، روزہ آپ کا صحیح اور درست رہے گا. لیکن اگر اس بات کی گنجائش ہے کہ افطار کے بعد بھی بلڈ دیا جائے تو کام چل جائے گا، اگر اس بات کی گنجائش ہے تو بلڈ کے ڈونیشن کو ہم مؤخر کر دیں گے، افطار کے بعد ہم اس وقت دیں گے بلڈ، وہ بہتر ہے. لیکن ایمرجنسی حالت میں زندگی موت کا معاملہ ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کا معاملہ اور ڈاکٹر بہت جلدی کیے ہوا ہے اور دن کے 12 بج رہے ہیں، ہم افطار تک کا انتظار کریں گے تو ہمارا بھائی دنیا سے چلا جائے گا. تو ایسی صورت میں، ایسے اضطراری حالت میں ہم اپنے اس بھائی کو بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا. آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے، ابھی ہم بے ہوش ہو گئے اور روزے کی حالت میں بے ہوش ہو گئے اور افطار سے پہلے ہم صحیح ہو جائیں گے، ہمیں ہوش آ گیا، تو کیا ہمارا وہ روزہ درست ہوگا؟ ہمارا وہ روزہ درست ہوگا، اس لیے کہ روزے کی حالت میں ہم بے ہوش ہوئے ہیں اور پھر افطار سے پہلے ہم ہوش میں آ گئے. لیکن ایک آدمی روزے کی حالت میں بے ہوش ہو رہا ہے اور افطار کے بعد ہوش میں آ رہا ہے تو اس کا وہ روزہ پورا نہیں ہوگا، اس کو روزے کی قضا بعد میں کرنی ہوگی، اس کو روزے کی قضا بعد میں کرنی ہوگی. افطار سے پہلے اگر ہوش میں آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، افطار کے بعد اگر ہوش میں آتے ہیں تو پھر آپ کو وہ روزہ پورا کرنا ہوگا. اسی طرح سے انسان پچھنا لگواتا ہے، حجامہ کرواتا ہے. پہلے پچھنے کی صورت یہ تھی کہ جس کو پچھنا لگایا جاتا تھا اس کے بدن سے بہت سارا فاسد خون نکلتا تھا اور جو پچھنا لگاتا تھا وہ منہ کے ذریعے کھینچتا تھا. لیکن اب اس میں بھی تبدیلی ہو گئی ہے، اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور ڈائریکٹ بلڈ کھینچ لیا جا رہا ہے، انسان کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پچھنا لگانے والا اگر پچھنا لگا رہا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور رہا مسئلہ پچھنا لگوانے والے کا تو اس میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بعض نے کہا نہیں ٹوٹ جائے گا. میں جس نتیجے پر پہنچا، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں پچھنا نہ لگوائے تاکہ شک و شبہ سے انسان بچا رہے. ڈائلیسس پر ہوتے ہیں ہم لوگ، گردوں کی صفائی کے لیے انسان ڈائلیسس پر ہوتا ہے، تو کیا ڈائلیسس پہ رہنے والا انسان اس کا روزہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں بھی ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ڈائلیسس پر رہنے والا جو گردے کا مریض ہے، اگر ڈائلیسس میں وہ دوائیں جن کے ذریعے غذا پہنچایا جاتا ہو یا جن کے ذریعے انرجی پہنچتی ہو، اگر ان دواؤں کے ذریعے ڈائلیسس کرایا جا رہا ہے تو پھر روزہ ان کا ختم ہو جائے گا. لیکن بغیر انرجیٹک دوا کے اور بغیر غذائی دوا کے ڈائلیسس پر رکھا جا رہا ہے اور اس کا ڈائلیسس ہو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کا روزہ خراب نہیں ہوگا. اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ ہے ٹکیا کا استعمال کرنا. عام طور سے جو
ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں، دل کے مریض ہوتے ہیں، اچانک ان کی بے چینی بڑھ جاتی ہے اور ڈاکٹر ان کو ایک دوا دیتا ہے جو زبان کے نیچے فوراً رکھنے پہ آدمی کنٹرول میں ہو جاتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے اس سلسلے میں کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی آدمی زبان کے نیچے اس دوا کو رکھتا ہے تو روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا۔ یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ لیکن دوسرے علماء اس سلسلے میں وسعت سے کام لیتے ہیں، گنجائش نکالتے ہیں اور اس بات کو اس پر قیاس کرتے ہیں کہ انسان اگر کلی کرتا ہے، پانی منہ میں رکھا کلی کیا، تو پانی کا اثر اس کے معدہ تک یا حالت تک نہیں جاتا ہے، معدہ تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح اس دوا کا بھی حکم ہے۔ وہ دوا جیسے انسان زبان کے نیچے رکھتا ہے، وہ پل بھر میں دوا پگھل جاتی ہے اور زبان کے ارد گرد وہ رہ جاتی ہے، وہ معدہ تک وہ دوا نہیں پہنچتی ہے۔ تو ان علماء نے، اور چونکہ اضطراری حالت ہوتی ہے، انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ مؤخر کر سکے، لہٰذا اس کو قیاس کرتے ہوئے، اضطراری حالت کو دیکھتے ہوئے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ انسان جب پریشانی کے عالم میں ہو تو اس وقت بہت ساری چیزیں اس کے لیے جائز ہو جاتی ہیں، لہٰذا یہاں پر انسان کی زندگی اور موت کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں راجح اور قریب ترین جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہارٹ کا پیشنٹ جب اس کی پریشانی بڑھ جائے تو وہ اس دوا کو اپنے زبان کے نیچے رکھ سکتا ہے۔ یہ چند طبی مسائل تھے جن کو بیان کرنا ضروری میں نے سمجھا، وہ اس لیے کہ آئے دن اس طرح کے مسائل سے ہمارا سامنا ہوتا رہتا ہے، ہم فیس کرتے رہتے ہیں، لیکن صحیح رہنمائی نہیں ہونے کی وجہ سے ہم اس میں صحیح اور غلط کا فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیکی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر مسئلے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری صحیح رہنمائی فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔